رانی زارا ایک مضبوط، ذہین اور رحم دل حکمران تھی۔ اس کی ریاست نورگڑھ خوشحال تھی، عوام اس سے محبت کرتی تھی اور اس کی سلطنت میں انصاف سب کے لیے برابر تھا۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ نورگڑھ کی یہ ترقی اور خوشحالی دشمنوں کو کھٹک رہی تھی، خاص طور پر پڑوسی ریاست دھرواد کے بادشاہ کو، جو نورگڑھ کو اپنی حکمرانی میں لینا چاہتا تھا۔ زارا نے اپنی پوری زندگی جنگی حکمت عملی، سیاسی چالاکی اور بہترین فیصلوں میں گزاری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اقتدار صرف تلوار کی طاقت سے قائم نہیں رہتا، بلکہ عوام کی محبت اور اعتماد ہی اصل طاقت ہے۔ مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا واقعی تخت و تاج کی کوئی حیثیت ہے۔ دھرواد کی فوج ریاست کے قریب پہنچ رہی تھی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں رانی کے پاس دو راستے تھے۔ رانی کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ طاقت کے بل پر اپنا اقتدار بچانے کی کوشش کرے، یا پھر کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے اس کی ریاست کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکے۔ زارا نے وہ راستہ چنا جو کسی بھی حکمران کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اس نے اقتدار چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں اپنے خاص سپاہیوں کو بلایا اور انہیں ایک راز بتایا۔ اگر میں نورگڑھ کی رانی ہوں تو دھرواد ہم پر ہمیشہ حملہ کرتا رہے گا، لیکن اگر میں اس تاج کو چھوڑ دوں تو میرے لوگ جنگ سے بچ سکتے ہیں۔ اقتدار میرا مقصد نہیں، میری ریاست کی حفاظت میرا اصل خواب ہے۔ اس فیصلے کے بعد زارا نے اپنے تاج سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، لیکن یہ فیصلہ لینے سے پہلے اس نے ایک آخری چال چلی۔ اس نے ایک رازدارانہ پیغام دھرواد کے بادشاہ تک بھجوا دیا کہ نورگڑھ میں اب کوئی مضبوط حکمران نہیں، لہٰذا وہاں کی فوج اور عوام دھرواد کی حکمرانی کو آسانی سے قبول کر لے گی۔ یہ سنتے ہی دھرواد کے بادشاہ نے نورگڑھ پر حملہ کرنے کی بجائے راگھو کو اپنا نیا حکمران بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی راگھو کو دھرواد کا ساتھ ملا، نورگڑھ کے عوام نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ جانتے تھے کہ راگھو ایک غدار ہے اور وہ کسی بھی قیمت ہے پر اسے حکمران تسلیم نہیں کریں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دھرواد کی فوج نے نورگڑھ پر قبضے کی کوشش کی، مگر خود راگھو کی چالاکیوں کے باعث پورے علاقے میں انتشار پھیل گیا اور دھرواد کے بادشاہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ زارا اب ایک عام عورت کی طرح اپنی ریاست سے باہر جا چکی تھی، مگر وہ خوش تھی کیونکہ نورگڑھ کی عوام نے خود ہی اپنی آزادی بچا لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اقتدار سے چمٹی رہتی تو شاید نورگڑھ کئی سالوں تک خون ریزی میں پھنسا رہتا۔ کچھ سال بعد نورگڑھ نے خود کو سنبھال لیا اور عوام نے اپنے درمیان سے ایک نیا انصاف پسند حکمران چن لیا۔ زارا نے کبھی دوبارہ واپس جانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کے لیے اصل خوشی یہ تھی کہ اس کے لوگ محفوظ اور آزاد تھے۔ رانی زارا نے ثابت کر دیا کہ سچی قیادت صرف تخت پر بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سب کچھ قربان کر دینا بھی قیادت کی اعلی مثال ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی جیتنے کے لیے پیچھے ہٹنا ضروری ہوتا ہے، اور اصل طاقت وہی ہے جو دلوں پر حکمرانی کرے، نہ کہ تخت پر۔